اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی غیر شادی شدہ۔ اب اس کی ایک شرط تھی کہ جو بندہ بھی اس کے ساتھ شادی کرے گا وہ ہمیشہ اسے پردے میں رکھے گا۔ ایک عرصہ گزر گیا تو ایک شخص نے اس کی یہ شرط قبول کر لی۔ اب وہ اس بندے سے اس کی شادی ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا کہ وہ مجھے باہر نہیں نکالے گا، پردے میں رکھے گا ہمیشہ۔ بندہ بھی مان گیا۔ اب ان کی شادی ہو گئی، ٹائم کا پہیہ چلنے لگ گئے، آہستہ 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 دن گزرنے لگ گئے۔ تو کچھ سال گزرے تو ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش ہوئی تو ساتھ ہی ان کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ آدمی کسان تھا، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتا تھا روز۔ اب وہ اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ میں کھیتوں سے آتا ہوں دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے تو ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے، تم تھوڑا تکلیف کیا کرو کہ مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو تاکہ میں زیادہ کام کر سکوں۔ اس کی بیوی رضا مند ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کو کھیتوں میں جا کے دوپہر کا کھانا دینا شروع کر دیتی۔ بچہ ایک بڑا ہو رہا تھا۔ کچھ سال گزرتے ہیں، پھر ایک اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے ان کے ہاں۔ اب وہ پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے تو وہ اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ اب ہمارے 2 بچے ہو گئے ہیں، ہمارے اخراجات اور زیادہ ہو گئے ہیں، تم تھوڑا میرے ساتھ کھیتوں میں کام کروایا کرو، 2 گھنٹے 4 گھنٹے میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ وہ اس کی بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح سے ٹائم گزرتا گیا۔ کچھ سال گزرے، ان کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش۔ اب وہ اس کا شوہر اسے کہتا ہے کہ ہمارے 3 بچے ہو گئے ہیں، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پہلے سے کافی زیادہ ہو، تو اب تم کھانا شانا دوپہر کا لے کے ساتھ ہی میرے ساتھ چلا کرو اور ہم سارا دن کھیتوں میں کام کیا کریں گے اور شام کو ہم واپس اکٹھے ہی آ جایا کریں۔ اس کی بیوی رضامند ہو جاتی۔ اب ٹائم گزر رہا تھا۔ ایک دن وہ اکٹھے بیٹھے تھے گھر میں۔ اب اس کا شوہر اس لڑکی کو کہتا ہے، دیکھا نا تم شادی سے پہلے کیسے شرط لگاتی تھی کہ میں اس سے شادی کروں گی کہ جو مجھے پردے میں رکھے گا۔ اب دیکھو تم میرے ساتھ کھیتوں میں کام بھی کرتی ہو، کون سا پردہ رہا اور کیا ہوا فائدہ اس کا۔ اب وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ ابھی تمہیں میں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ پردے میں رہ کے کیا ہوا اور پردے سے جب میں باہر نکلی تو اس کا اثر کیا ہوا۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ اور دیکھو نظارہ کیا ہوتا ہے۔ شوہر کمرے میں جا کے بیٹھ جاتا چپ کر۔ اب وہ عورت باہر بیٹھی ہے چارپائی پہ، اپنے بالوں کو پھیلا لیتی اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ وہ سب سے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے اس کا، ماں جی کیا ہوا؟ وہ کہتی کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے، گالیاں نکالتا ہے مجھے، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ وہ سب سے بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ماں، کہیں نہ کہیں تمہاری بھی غلطی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا باپ۔ وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے گھر سے باہر چلا۔ پھر کچھ دیر بعد درمیانے والا جو ان کا بیٹا ہوتا ہے نا وہ آتا ہے، ماں جی کیا ہوا؟ اس کو بھی وہ یہی بتاتی ہے کہ تمہارے باپ میرے سے جھگڑا کیا۔ تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں باپ کو سمجھاؤں گا، وہ آئندہ ایسے نہیں کرے گا، تو معاملے کو رفع دفع کر دے ماں جی۔ کہتی ٹھیک ہے، وہ بھی باہر چلا جاتا ہے۔ اب سب سے
جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ اس طرح کا کوئی جھگڑا ایک معاملہ ہوا ہے، وہ غصے سے تیش اپنے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا. باپ اندر سارا کچھ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ چھوٹا اس طرح سے باپ کو گالیاں نکالتا ہوا غصے سے باہر چلا جاتا ہے. جب وہ چھوٹا باہر چلا جاتا ہے، سب سے چھوٹے والا، تو وہ اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے کہ آ جاؤ. وہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ وہ کہتی دیکھا تم نے کہ جب میں گھر کے اندر رہ رہی تھی پہلے سالوں میں، سب سے بڑا بیٹا جو ہمارا پیدا ہوا، اس نے کتنے پیار سے بات کی. اس نے کہا کہ باپ کو سمجھائے گا، باپ سمجھ جائے گا، لڑائی نہیں کرے گا. تو جب ہمارا دوسرا بیٹا ہوا تو تم نے کہا کہ میرے ساتھ کھیتوں میں تھوڑا کام کروایا. میری بے پردگی زیادہ ہوگی پہلے سے، میں گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گئی. اس کا اثر یہ ہوا کہ درمیانے والا جو تھا اس نے غصہ تو کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ باپ کو سمجھائیں گے. جب وہ تیسرے بچے کی بات کرتی ہیں، جب تیسرا بیٹا ہمارا پیدا ہوا تو ہمارے گھر کے حالات زیادہ اخراجات ہو گئے، زیادہ محنت کی ضرورت تھی. تو تم نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ کھیتوں میں کام کروایا کرو. تب میرا پردہ بالکل ختم ہو گیا اور میں تمہارے ساتھ سارا دن کھیتوں میں کام کروں. اس کا نتیجہ یہ ہوا، جب میرا پردہ بالکل ختم ہو گیا تو سب سے چھوٹا بیٹا تمہیں گالیاں بھی نکال رہا تھا، تمہارے ساتھ غصہ بھی ہو رہا تھا، تمہیں تو مارنے تک جا رہا تھا. یہ تمہیں اب سوچنا چاہیے کہ پردے میں میں رہ رہی تھی تو ہمارے بچے پہ کیا اثر ہوا، اور جیسے جیسے بے پردہ ہوتی گئی تو اس کا اثر ہمارے بچوں پہ کیسے ہوا. یہ ایک پردہ دار عورت کی کہانی. پردے کی برکت اللہ تعالیٰ نے پردے میں خفیہ رکھی، جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. وما علینا الا البلاغ.